جو ہے وہ گجر خان پہنچے گا، اور یہ جو لانگ حقیقی آزادی مارچ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم راولپنڈی میں جو اصل بڑا اجتماع ہے جس میں پورے پاکستان سے قافلے آنے ہیں، لاکھوں لوگ انشاءاللہ راولپنڈی کا رخ کریں گے۔ اس کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگلے 72 گھنٹوں میں آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا سیاسی اجتماع نہیں ہوا ہوگا۔ جو آج بنیادی مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا، اور زلفی بخاری صاحب بھی ساتھ ہیں، ڈاکٹر شیرین مزاری ساتھ ہیں، وہ رات کو ایک جیو ٹیلی ویژن میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ایک کریکٹر عمر ظہور کو لایا گیا، اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر، یہ تو ویسے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے تو تسلی ہی کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں ان کے ہم کیسز دیکھتے ہیں، جو ایک ایک کیس جو ہے وہ 20-20 ارب روپے کا، 24-24 ارب روپے کا ہے، وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیچ دی، اور اس طرح سے عمران خان نے 3.5 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کمایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آبجیکشن ہو تو بالکل درست ہے، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانیے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یقیناً یہ سوالات ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا ایمرجنس نہیں ہوئی، عمران خان ابھرے نہیں پاکستان کی سیاست میں، تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، یہ ایک نیریٹو بن گیا تھا پاکستان کے اندر، تو لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ عمران خان نے آ کے یہ سوال اٹھایا ہے، اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسترد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہو، تحریک انصاف کا کوئی بھی اور لیڈر ہو، ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب 100% جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اب آئیے مدعے کی طرف، اس مسئلے کی طرف۔ جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا، صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے، وہ سوال یہ ہے، جب عمران خان 2018 میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے، وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک گھڑی تحفے میں دی، اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیسے ہیں، یہی سارا تنازع ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تحفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی وزیر اعظم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو وہ حکومت ہے، ان دس کیس اسپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے، وزیر اعظم وصول نہیں کرتا، جو چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے فارن آفس کا وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹوکول سے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹوکولز آپس میں طے ہیں ملکوں کے، اس کے مطابق جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فارن آفس کے چیف آف پروٹوکول ہیں انہوں نے اس کو ریسیو کیا سعودی حکومت سے۔ اس کے بعد جو چیف آف پروٹوکول ہے وہ رولز کے مطابق
جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے، جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا اس سارے معاملے سے وزیر اعظم آفس کا یا وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیف آف پروٹوکول نے تحفے ریسیو کیے، وہ پاکستان لے کے آئے، انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیے۔ اب کیبنٹ ڈویژن اس کی رسید جاری کرتی ہے، وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے تحت رولز کے مطابق ان تحفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس تحفے کی کیا قیمت ہے۔ اس کے لیے ایک بورڈ بنتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار طے ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے طے ہوگی۔ یہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے، وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں فار ایگزامپل وزیر اعظم کو تحفہ ملا تھا تو وہ وزیر اعظم آفس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ اب جب 2018 میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی، اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں 20% اس تحفے کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا۔ یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا، یہ پہلے بنا ہوا تھا۔ ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو 20% سے بڑھا کے 50% پہ لے گئے۔ ہم نے کہا نہیں 20% بہت تھوڑا ہے، 50% جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں۔ اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے اعظم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے جو تحفے باہر سے ملے ہیں وہ 20% قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں۔ اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے 50% جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اگر اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی چاہیے، وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیبنٹ ڈویژن نے، انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا 10 کروڑ روپے کے قریب، لگ بھگ 10 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا، یا 9 کروڑ 87 لاکھ یا سم تھنگ، بٹ 10 کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں۔ اس کے 10 کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی، اور رولز کے مطابق 20% اس کا ادا کر کے یہ جو تحفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا۔ اس کے بعد یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا، جو یہ بکا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا، 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پاکستانی مارکیٹ میں یہ بکا، اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا۔ یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا، اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات۔ اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے، عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی، نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے، اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں، جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے، انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی، عمر ظہور سے۔ عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی، 4 بھائی ہیں، 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں۔ خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا، منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا،
اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے. بعد میں وہ پاکستان آئے. پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی. صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی. میں اس میں جانا نہیں چاہتا, ایک نجی معاملہ ہے. اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے, صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے جو بھی زلفی جو ہے میرا خیال اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر. انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے. اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی, اور اس کارنر شاپ کے اوپر کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں, اور $2 ملین ادا کر دیے. حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں. لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے. یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے, اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے. وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے. انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی, ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی کوسار تھانے میں, اور اس کو اس کے بعد ECL سے بھی ہٹایا گیا. جو ہی عمر ظہور کے جو ہی شہزاد اکبر اور رضوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک FIR کٹی, اس کے فوراً بعد جو عمر ظہور ہیں اس کا نام ECL سے ہٹایا گیا. ECL سے ہٹانے کے بعد 1 مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ $2 ملین جو ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں. اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں, اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو, ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے, لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں, تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے. 4 دن تقریباً 1 ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں کے اوپر ہیں, اور چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریے, ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے, اعظم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, اور یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبئی میں عمر ظہور کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں 3 پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاز آپ کو بتائے ہیں کہ 20% پہ ان کے خریدا ہے, اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی باہر ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا ہاؤسز پہ, چاہے جنگ گروپ ہو یا سما گروپ ہو. لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں انہیں یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے, توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے وہ ایک گاڑیاں آصف علی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت, اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت. اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا
کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں. ڈینائل کوئی نہیں آیا. ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ ایم این اے نہیں تھے, ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے. تو یہ بھی نہیں کہ ایم این اے لیول تھے, ملک کے. سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائے گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر, اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے. اس کے کنیکشن ضرور بنتی ہے. کس نے دبئی سے نکلوایا, کس نے اس کو کینیا, ارشد شریف کو کس نے کینیا کا سجیشن دیا, کیا لنکس تھے. تو ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا کہ یہ کرمنل ایک سامنے آ گیا ہے, اس سے اب یہ سوالات پوچھنے چاہیے. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ساری قوم بھول گئی ہے جو یوسف رضا گیلانی کی بیوی نے ایک ہار جو کہ فلڈ وکٹمز کے لیے تھا وہ چوری کر لیا, اپنے لیے رکھ لیا. کوئی سوال نہیں اٹھ رہا یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں اللیگلی لی گئیں توشہ خانہ سے اور کیا چیزیں. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ توشہ خانہ کے رولز سارے پبلک سرونٹس پہ اپلیکیبل ہیں. تو میرا سوال ہے کہ ملٹری لیڈرز جب جاتے ہیں اور ان کو آفیشیل گفٹس ملتی ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ ہے توشہ خانہ میں, اور انہوں نے کس طرح ڈپازٹ کیے, اگر خریدے تو کس طرح کیے, اپنے ٹیکس ریکارڈ میں دکھائے, کیپٹل گینز ٹیکس دیا. یہ سوال بہت اب لازمی ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو پورا سرکس کیا جا رہا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے طاقتور اور کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یہ کروا رہی ہیں سارا تماشا. عمران خان کے خلاف جب ان کو کوئی نہیں ملا تو اندازہ لگائیں کہ ایک کرمنل کو لا کے وہ اس سے ایویڈنس عمران خان کے خلاف دلوا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیسپریشن. جب آپ کے پاس کچھ نہ ملے تو آپ پینک میں غلطیاں کرتے ہیں, اور یہی غلطی کی کہ ایک شخص جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو کرمنل ہے, اور صرف ہماری نظروں میں نہیں, ناروے وغیرہ میں اس کے خلاف وہ ہے کہ ایف آئی آرز وغیرہ ہیں, ہی از وانٹیڈ, وہ جا نہیں سکتا. بلکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ نارویجن سٹیزن تھا, ڈیول نیشنل تھا, اس کی نیشنلٹی انہوں نے ختم کر دی ناروے کی آفٹر ہز کرمنل ایکٹیویٹیز. تو مطلب ہے کہ خدارا اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں یہ طاقتیں کہ اب وہ کرمنل سے ڈیلنگ کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ, کسی طرح کچھ ان کو مل جائے عمران خان کے خلاف. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ قوم کوئی جھوٹ ان کا نہیں ماننے کے لیے تیار, جو مرضی یہ کرتے جائیں, ساری سکیمز ان کی فیل ہو رہی ہیں. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. حقیقی آزادی کے مارچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نکلتے آ رہے ہیں, حالانکہ خان صاحب خود نہیں ادھر موجود. اس کا مطلب ہے کہ اب اگلا مجھے نہیں سمجھ آئی, کوئی کسی قاتل کو ہی لے آئیں گے اب ایویڈنس کوئی دینے کے لیے جیو پہ یا سما پہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں. اور اگر یہ ریاست کا حال ہے کہ ریاست ان لیول پہ اتر آئی ہے تو بڑا افسوس ہے. پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں, ایک یہ جوکر جو کرائم منسٹر رکھا ہوا ہے, اور ایک اب یہ ریاست اپنی خود تباہی کر رہی ہے. ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم پیچھے کھڑی ہو, اور جب ریاست جو ان کے کالے بھیڑ ہیں ریاست میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرائے. اگر آپ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو ریاست مضبوط نہیں ہوگی, کمزور ہوگی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. بڑی آسان بات ہے, ہر شہری کو یہ سمجھ آئے گی بات, ریاست کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات. یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اب یہ حال ہو گیا پاکستان کی ریاست کا کہ جو کرمنل پھر رہے باہر ملک سے اس کو پکڑ کے آپ اٹھا لیں اور غلط ایویلیویشن پیپرز, غلط کام کروا کے کسی طرح اسے کہیں بس عمران خان کے خلاف کچھ کہہ دو, سارے تمہارے جرائم معاف ہیں. یہ اب ہونے والا ہے. شکریہ. ایک ایک کر کے کرتے. ٹویٹ کے حوالے سے ارشد شریف نے مرحوم نے لاسٹ یہی مطالبہ کیا تھا, پوچھا تھا کہ توشہ خانہ میں ملٹری والوں نے کچھ جمع کرائے ہیں. آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, پہلے بھی آپ کو اٹھایا گیا تھا, آپ اپنی جان کو آپ پھر ہتھیلی میں رکھ لیا پاکستان میں. فواد چوہدری صاحب, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, اب سوال ہو گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. پہلے سیدھی کو جواب تو دے دو نا, پہلے اس کو ان کو جواب. مجھے جواب دینے دینا. آپ کہہ رہے ہیں ڈر نہیں لگتا. دیکھیں یہی تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ ہم کچھ بول دیں
तो हम पे तशद्दुद। और जो बाकी अरबों रुपया है उसके ऊपर हम पूछ नहीं रहे, सिर्फ ये झगड़ा है। वो तो फरा बीबी से पूछ सकते हैं, मेरा किसी खसूसी जहाज से मेरा हम नहीं है। थोड़ी देर फवाद चौधरी साहब, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान की लीगल सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप लोग जंग रुख के खिलाफ लंदन में और उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में केस करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इमरान खान हमला केस, आजम सवाती वीडियो लीक केस और अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन का मुतालबा कर तो फिर रहे हैं। आपका तो फिर इसका इसकी क्या तुक बनती है, लॉजिक क्या है? फिर आपका ख्याल में पाकिस्तान में हम यूनाइटेड नेशंस में चले जाएं? कहाँ चले जाएं? ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, देखें अदम एतमाद कैसे ख़त्म होगा? अदम एतमाद ऐसे ख़त्म होगा कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस सोचें, ये देखिए ये मेरा मामला नहीं है, तरीके इंसाफ का मामला नहीं है, को हम तीनों की पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान के अवाम का एतमाद का जो इस वक्त हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर है, आप बाहर चले जाएं, लोगों से पूछ लें कि आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में और क्या आपको इंसाफ मिलता है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। सो हमारे पास देखें ना जो अवेलेबल चीज़ें हैं, हम तो सिस्टम को झंझोड़ रहे हैं। इमरान खान ने गोली खाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का लहू बहा है इस तहरीक में, हम इस निज़ाम को झंझोड़ रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि जो बाकी इसमें बैठे हुए हैं, अब देखो ना ये जो इस तरह रजिस्ट्रार ने किया कि एक अनइलेक्टेड आदमी ग्रेड 20 का जो है, उसने सारे जो आपके इलेक्टेड लोग हैं उनको बाहर रोक लिया, उसने कहा जी आपको मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। ये मुल्क दुनिया में तो जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। जो करोड़ों लोगों के मुंह के ऊपर जो तमांचा मारा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, और कोई सुप्रीम कोर्ट में हिलजुल नहीं हुई। रोज़ाना बैठ के आइन की पार्लिमानी बालादस्ती की बातें होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। तो ये बताइएगा पब्लिक बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे एसओपी थ्रू फॉरवर्ड ऑफिस, ये सारी चीजें जुल्फी भाई ने बोला कि इनको डीलर का मालूम है, तो आप लोग जिसके थ्रू ये बेची गई और जिसको बेची गई है गाड़ी, उसको सामने क्यों नहीं लेके आ जाता ताकि इशू खत्म हो जाए? उसको भी जो डीलर्स थे, देखें ये जो ही हमारी गवर्नमेंट गिरी, इनने टारगेट किया कि सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स, वो बेचारा कत्ल ही ना हो जाए, उनसे सेंसिटिव। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये ना हो कि उनके साथ भी वही हो जाए जो बाकी FIA के लोगों के साथ हुआ है और अरशद शरीफ के साथ भी हुआ है। लेकिन बात ये कि वो एक डीलर है और वो बहुत सामने इंशाल्लाह उनसे बात भी हो जाएगी, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, और वो FIA की रियासत में रह चुका है। साजिश फिर से मेंशन की है, तो इस वास्ते साजिश हुई है तो ये गड़बड़ हुई है। और खान साहब ने ये भी बार बार कहा है कि अगर लोकल कंस्पिरेटर्स ना होते तो साजिश नहीं कामयाब होती। तो इस वास्ते हाँ, सारी जो गड़बड़ शुरू हुई है और जो मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, सियासी बुरहान हुआ है, वो साजिश की वजह से हुआ है। जब भी बयान चाहे जजमेंट हो या बयान हो, अंग्रेजी में हो तो नून लीग कंफ्यूज हो जाती है। बताता हूँ, ये कर ले, एक मिनट। सर जो आपका लॉन्ग मार्च है वो कल तकरीबन पिंडी के हुदूद में दाखिल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वक्त आलवी साहब को आपने नॉमिनेट किया है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, जो इनका सवाल था कि जो लफ्ज रीअपॉइंटमेंट को जो है वो रिटेन में तब्दील किया जाएगा, तो क्या PTA के जो MNAs हैं वो असेंबली में जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो असेंबली में नहीं जा रहे ना जी, हमारा तो ये इस वक्त इशू नहीं है। और अगर वो आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट लाएंगे, जब वो आएगी सामने, तो उस वक्त हम अपना रिएक्शन देंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि कल आरफ अलवी साहब के साथ, देखिए हमारी तो बड़ी वाज़े और पॉलिसी है ज़मन में। हम चाहते हैं कि हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी ज़ाहिर करे और बाकी फ्रेमवर्क बैठ के हम डिसाइड करने को तैयार हैं क्या होना चाहिए। असम्बलियाँ कब टूटनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम चेंज करना चाहते हैं, तारीख़, ये सारे मामला जो हैं वो बैठ के बात हो सकती है। सिर्फ हुकूमत ये करे कि अर्ली इंतखाबात के ऊपर अपनी आमादगी ज़ाहिर करे, मुज़ाकरात में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट 5 दिन उन्होंने लंदन में क्या किया और इमरान खान साहब ने कहा कि ऑफिशियल एक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है। मौक़िफ़ तकर्री से हमारा यह है कि जो आर्मी चीफ़ की तकर्री, देखो लगने वालों में हमारा इशू नहीं है। जो सारे लोग आए हैं वो 35-40 साल अपनी कमांड करके प्रोसेस से आए हैं, लगाने वालों में प्रॉब्लम है। देखिए ना, आर्मी चीफ़ की जो तकर्री कौन लोग कर रहे हैं, 2 मफरूर हैं पाकिस्तान से, एक जो है उसके ख़िलाफ़ केस जो है वो कैलिबरी फ़ॉन्ट का जो है वो चल रहा है। जिस जगह बैठ के वो फ़ैसला कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे चोरी करके वो बनाई गई है।
اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اور اس طرح سے ایک نمائندہ گیا ہوا ہے زرداری صاحب کا جو 5,000 کروڑ روپے کی چوری میں ملوث ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ لوگ فیصلہ کریں گے تو تنازع بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو لگنے والوں کا ایشو نہیں، لگانے والوں میں یہ لگ رہا ہے جیسے لانگ مارچ میں ہے جو ظہور ہے وہ شاید آپ کے لیے اس کا ظہور شاید کل ہی ہوا کل رات کو، لیکن وہ تو آپ کی گورنمنٹ میں یو اے ای کے حکام کے ساتھ آپ کو ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آتا ہے، آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے آفسز میں آپ کے لوگوں سے ملتا رہا ہے، تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فراڈیا ہے اور اس وقت آپ سے ملتے رہے یہ لوگ. دیکھیں پاکستان میں جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں نا ان میں تقریباً آئی وڈ سے کہ لاکھوں لوگ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہوں گے 3 سال میں. تو یہ کہنا کہ ہر شخص کے کوئی باپ دادا نانا سب کا ہمیں پتہ ہوگا مشکل ہو جاتا ہے. سو اسی طرح سے جو یہ بنتی ہیں جیسے تصویریں اگر ہیں روزانہ ہم لوگوں کے ساتھ سینکڑوں لوگ تصویریں بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک کا کوئی بیک گراؤنڈز بھی پتہ ہے. جب سامنے آتا ہے تو اسی وقت آپ کو بیک نہیں. ایک اور بات، جب فورن ڈیلیگیشن آفیشلی آتے ہیں آپ اس میں کرٹیسائز نہیں کر سکتے، یہ ان کا سوورن رائٹ